میں سب سے پہلے ارشد ایوب صاحب کا، اکبر ایوب صاحب کا، ملک عدیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پریس کلب کا، صدر جناب حنیف صاحب کا اور جنرل سیکرٹری ملک اقبال صاحب کا، تمام ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کا، اور یہاں پہ جتنی بھی صحافی برادری موجود ہے سب کو السلام علیکم، اور سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور اس وزٹ کو بھی آپ کور کر رہے ہیں۔ اور دیگر صحافی برادری کے حوالے سے میں بات بھی کروں گا، آپ کو جو فیسلٹیز ہیں، جو فیسلٹی پروویژنل گورنمنٹ اس بجٹ میں جس نے منظور کی ہیں اس پہ بھی بات ہوگی تفصیلاً۔ ارشد ایوب صاحب اور اکبر ایوب صاحب کی بات اگر میں کروں یا خان برادران کی بات کروں تو ہری پور کا جب بھی نام آئے گا تو خان برادران کا نام ضرور اس میں شامل ہوگا۔ اکبر ایوب صاحب اور ارشد ایوب صاحب سے ہم سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ دونوں سینئر پولیٹیشین ہیں، دونوں کیبنٹ کا حصہ ہیں، کافی ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ میرا اور ملک عدیل صاحب کا تو پہلی دفعہ ہے، اور میں ملک عدیل صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ بھی بن گئے ہیں اور ایک بہترین ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ وزٹس کر رہے ہیں، وہ وزٹس آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اس کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ پورا پاکستان اس وزٹس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ وہ تحریک انصاف کی پہچان ہے، عمران خان کی سپاہیوں کی پہچان ہے کہ جس انرجی سے کام کیا جاتا ہے، جس طریقے سے وزٹس ہو رہے ہیں، اس چیزوں کا تمام تر چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو جاتا ہے۔ ان کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے تمام کیبنٹ ممبرز کو کہ آپ گراؤنڈز پہ جائیں، آپ مختلف ضلعوں کا دورہ کریں، آپ اپنی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ مختلف ضلعوں میں جا کے بیٹھ کے چیزوں کو دیکھیں۔ تو اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکبر بھائی نے بھی ذکر کیا کہ ہیلتھ منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تھے، اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ بھی ادھر آئے ہیں۔ آج میں ادھر ہری پور بھی ہوں، میں نے آگے اپنا آباد جانا ہے اور پھر مانسہرہ جانا ہے اور پھر انشاءاللہ واپسی کرنی ہے۔ اسی طرح میں پوری صوبے کے وزٹس کروں گا۔ اس طرح ہمارے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں، چاہے ان کے پاس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، تمام لوگوں کو سی ایم آفریدی صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ نے ہر ضلع میں جانا ہے، آپ نے وہاں پہ کلی کچہری کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، جرنلسٹ سے ملنا ہے، علاقے کی ترقی پہ بات کرنی ہے، ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے وزٹ، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں اگر جرنلسٹ کی بات کروں، دیکھیں جرنلسٹ جو ہے یا جرنلزم جو پیشہ ہے بڑا مقدس پیشہ ہے، سختیاں بھی ہیں اس پیشے میں، شہادتیں بھی اس پیشے میں ہوئی ہیں۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جرنلزم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ گراؤنڈ پہ جو مشکلات ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے بہت سارے صحافی جو ہے وار آف ٹیرر جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو صحافت کے میدان میں انہوں نے شہادت جو ہے وہ پائی ہے، کئی ہمارے لوگ جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پھر اس ماحول میں خبر کو نکالنا، خبر کو ایکوریٹ ثابت کرنا، اس کو آگے فارورڈ کرنا، خبر کو چلانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں اپنی حنیف بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی آپ کے کتنے ممبران ہیں؟ کہتے جی ہمارے 50 ممبران ہیں۔ یہ کم ہے۔ دیکھیں آپ کی آبادی ماشاءاللہ سے 12.5 لاکھ آبادی ہے، 13 لاکھ، یہ تو آفیشیل آبادی ہے، سینسس کے حوالے سے آبادی سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے، میرا حلقہ کوہاٹ کا ہے۔ وہاں آفیشیل آبادی کی ہم بات کریں تو 12.5 لاکھ ہماری آبادی ہے، لیکن ان آفیشیلی ہم 25 لاکھ کو ٹچ کر چکے ہیں، کیونکہ جب آپریشن ہوئے تو کوہاٹ جو ہے وہ کرم کے ساتھ بھی ہے، اورکزئی کے ساتھ بھی ہے، تو سارے وہاں سے لوگ جو مائیگریٹ کر کے کوہاٹ آئے ہیں اب وہ یہاں بھی رہائش پذیر ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی کے لیے 50 ممبران کا ہونا یہ بہت کم ہے۔ اگر آپ پشاور کی بات کریں، 25 لاکھ کی آبادی ہے اور وہاں پہ 650 ممبران ہیں۔ مردان کی 25 لاکھ کی آبادی ہے، ان کی 63 ممبران ہیں، وہ بھی کم ہے۔ تو میں آپ صدر صاحب کو بھی اور جنرل سیکرٹری صاحب کو سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی ممبرشپ کو بڑھائیں۔ جتنی آپ کی ممبرشپ بڑھے گی اتنا پریس کلب کو فائدہ ہوگا، اتنا آپ کی اسٹرینتھ مضبوط ہوگی۔ اس سے جو آپ کا پریس کلب ہے یہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوگا جتنے آپ کے ممبران بڑھیں گے۔ ہاں آپ کے اختلافات ضرور تھے، آپ نے خود اس کا ذکر کیا، اس کے کیسز چلے، لیکن الحمدللہ وہ سالو ہو گئے۔
دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے جس کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہے، جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، ہم تمام لوگ عام گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سی ایم صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، خان برادران بھی آپ دیکھ رہے ہیں، عدیل صاحب کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں، ہم سب عام گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی صوبے میں عام لوگ جو ہیں وہ اقتدار پہ براجمان اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ سہیل آفریدی جس کی عمر 35 سال ہے، ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ آپ پنجاب سندھ میں دیکھ لیں، اگر آپ کے پنجاب میں شریف کا نام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ جو ہے وزیر بھی نہیں بن سکتے۔ اگر سندھ میں آپ کے ساتھ بھٹو کا نام نہ ہو تو نہ آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، نہ آپ چیئرمین بن سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اچھی وزارت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے عمران خان میں اور دیگر پارٹیوں میں۔ اگر ہم صوبے کی بات کریں بڑی ڈیٹیل میں، ارشد ایوب صاحب نے ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ پہ بریفنگ دی، اکبر ایوب صاحب نے ہری پور کے حوالے سے، اسپتالوں کے حوالے سے بات کی، عدیل صاحب نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی۔ یہ واحد صوبہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے شاید کسی صوبے میں ہو رہا ہے۔ میں اکثر ٹاک شو میں جاتا ہوں، شاید آپ سارے لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہوں گے۔ میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں بیٹھتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں کہ آپ کو جتنے فنڈز ملے، پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو، ہمیں کتنے فنڈز ملے، ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا۔ اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے ہم نے آپ سے زیادہ کام کیا محدود وسائل میں تو لگ پتہ جائے گا، لیکن کوئی مناظرے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں خیبر پختونخوا میں عوامی حکومت ہے، عام لوگوں کی ووٹ سے یہ حکومت بنی ہے، آپ نے ووٹ بھی دیا ہے اور ووٹ کا تحفظ بھی کیا ہے۔ 8 فروری کو پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو عمران خان کو ووٹ پڑا تھا، بدقسمتی سے باقی حکومتیں ہم سے چینی گئی۔ عمر ایوب صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کا فخر ہے وہ کہ وہ جس طریقے سے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیانیے کا وزن اٹھا رہے تھے، شاید ہی اسی طریقے سے کسی نے وزن اٹھایا ہو، اور وہی ان کے جو فلور پہ ان کی جو رویہ تھا یا جو وہ وزن اٹھانے کا سٹائل تھا، جس طریقے سے وہ بیانیہ سب کے سامنے رکھتے تھے، وہ ان کی ڈیسیٹ کرنے کی شکل میں ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر الیکشن بھی ہم جیت چکے تھے یہاں پہ، ان کی وائف کا الیکشن تھا، وہ بھی ہم فارم 45 پہ جیت چکے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے، صرف یہی اسی وفاداری کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ اور میں آفرین بھی کرتا ہوں، میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کو کہ جس طریقے سے، جس دبنگ انداز میں اس نے عمران خان صاحب کی بیانیوں کو قومی اسمبلی کے اندر رکھا، اور 1 انچ آج بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی سیٹ چلی گئی، ان کو وائف کو شکست 2 نمبر طریقے سے دی گئی، فارم 47 کے ذریعے یہاں پہ ایک صاحب کو MNA بنایا گیا، اور اس MNA کا ساری آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس طریقے سے MNA بنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی کمپیریزن کی بات کریں، ہم نے سب سے زیادہ بجٹ اس سال ایجوکیشن، تعلیم اور پولیس کے لیے رکھا ہے۔ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں آپ نے کمپوز بجٹ دیکھا ہوگا۔ جب بجٹ آتا ہے، یہاں پہ ارشد ایوب صاحب بیٹھے ہیں، سینئر پولیٹیشن ہے، سیزنل پولیٹیشن ہے، اکبر بھائی یہاں پہ موجود ہیں، کہ جب بھی بجٹ کا سیزن آتا ہے تو احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کے باہر سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں، ہر سیکٹر میں جو سرکاری ملازمین ہیں تنخواہوں کے حوالے سے، الاؤنس کے حوالے سے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں بجٹ کے دوران کوئی بھی احتجاج آپ کو نظر نہیں آیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مزمل صاحب کو اور CM آفریدی صاحب کو۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ صرف خیبر پختونخوا کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے۔ بجٹ ہو تو خیبر پختونخوا پہ سارے کیمرے فوکس ہوتے ہیں۔ اگر امن و امان کی صورتحال ہے تو خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان تو 80% بلوچستان نو گو ایریا بن چکا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے، ریاستی ادارے ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم مذاکرات میں بلیو کرتے ہیں، ہم ٹیبل ٹاک بھی بلیو کرتے ہیں، مذاکرات سے ہی چیزیں حل ہوں گی۔ بلوچستان میں تو سارے ایک پیج پہ ہیں، پھر 80% بلوچستان نو گو ایریا کیوں بنا ہوا ہے؟ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا
کیا پیپلز پارٹی یہ ناکامی کا اعتراف کرے گی اور استعفیٰ دے گی، حکومت چھوڑے گی؟ کیا نون لیگ یہ ناکامی اپنے کھاتے میں ڈالے گی؟ یا پھر ریاستی ادارے یہ کہیں گے کہ ہم وہاں پہ امن لانے میں ناکام ہو گئے؟ اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار کا کیس آیا پچھلے دنوں، وہ باعث شرمندگی رہا پاکستان کے لیے، وہ کیس نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ وزیر خارجہ ہے، ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اس کیس کو دبانے کے لیے ہمارا بلو پاسپورٹ کے کیس کو پروپیگیٹ کیا گیا، جو ہم نے واپس لے لیا، جو ہمارے پاس آلریڈی ہے، اور جو ہماری مطلب بلو پاسپورٹ جس دن آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں آپ کو بلو پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے 5 سال کے لیے، آپ کا ٹرم ختم ہو جاتا ہے اور پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پاسپورٹ کنٹرول یا پاسپورٹ اتھارٹی ہے بھی فیڈرل حکومت کی، انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے، صوبہ کے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیبنٹ سے جو منٹس اپروو ہوئے اس میں صرف آفیشیل پاسپورٹ تھا، وہاں بھی پیپلز پارٹی کے ہمارے پارلیمانی لیڈر کنڈی صاحب اس نے امینڈمنٹ کی اور وہ ایکٹ کا حصہ بنی، لیکن اسحاق ڈار کے کیس کو دبانے کے لیے بلو پاسپورٹ کو پروپیگیٹ کیا گیا۔ کوئی مجھے بتا دیں، آپ سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، 30 اپریل کو کارروائی ہوئی اسمبلی میں، 6 مئی کو گورنر نے سائن کیا، 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن بنا۔ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 7 جون 7 جولائی تک کوئی بات نہیں تھی، 7 جولائی کو اس چیز کو اٹھایا گیا جب اسحاق ڈار کے کیس کو میڈیا جو ہے کرٹیسائز کر رہا تھا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار کے کیس کو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ نون لیگ نے یا پنجاب نے پورا میڈیا جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب تو وہ الیکٹرول پروسیس پہ بھی یقین نہیں رکھتے۔ میں اکبر بھائی سے اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں نے کہا جی آپ کا جو یہاں پہ ایم این اے ہے وہ بھی نون لیگ سے ہے، یہ الیکٹرول پروسیس میں اب اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں، پھر بھی یہ فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پا رہے۔ جو بائی الیکشن میں ہوا، جو ہری پور کے بائی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا، جو پنجاب کے بائی الیکشن میں ہوا، جو جی بی میں ہوا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ جس طریقے سے عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف، 5 اگست کو ان کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اغوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیدی کی بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو کوئی حقوق نہیں مل رہے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، بہنوں سے ملاقات بند ہے، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ٹی وی بند ہے، اخبارات نہیں مل رہے، کتابوں پہ پابندی ہے۔ تو یہ تو پھر اغوائی ہوا، اور اس اغوا کے خلاف انشاءاللہ پشاور میں 5 اگست کو تحریک انصاف جلسہ کرے گی، پاور شو کرے گی، سی ایم آفریدی صاحب وہاں پہ ہوں گے، پوری ہماری الائنسز جتنی ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو گئی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنا اگلا لائے عمل وہاں پہ رکھیں گے۔ 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی، اور جو لائے عمل آفریدی صاحب اناؤنس کریں گے مشاورت کے ساتھ، اس کے بعد اس حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بار الائنس میں آگے بڑھیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، دیگر سیاسی قوتوں سے بھی بات کریں گے، جو ہماری ہم خیال ہیں، جو یہ چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، جو ایک عذاب کی طرح پاکستان پہ مسلط ہو چکی ہے، کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے کام نہیں کیا، نہ ترقی کی۔ آپ فگرز اٹھا لیں کہ 9 اپریل کی رات جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تب کے فگرز اٹھا لیں، اور آج کے فگرز اٹھا لیں، مہنگائی، غربت، لاقانونیت، آئین معطل، بے روزگاری، 70% پاکستانی جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، مطلب روز کماتا ہے روز کھاتا ہے۔ اور اس کے لیے اب جو نیا فارمولہ ہے کہ روز پیٹرول کی پرائسز اوپر ہو رہی ہے اور نیچے ہو رہی ہیں، پچھلے 1 ہفتے میں 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، 60 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، روزانہ یہ 3 روپے 5 روپے 10 روپے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری حکومت تھی 150 کا پیٹرول تھا، وہ مہنگا تھا، ان کا 320 والا سستا ہے، 520 تک کے پیٹرول کی پرائسز لے کے گئے ہیں۔ کیا ایران اور امریکہ کی جنگ صرف پاکستان کے لیے تھی، باقی دنیا اس سے افیکٹ نہیں ہوئی؟ دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی، واحد پاکستان ہے جو 80% پرائسز تک بڑھاتے ہوئے لے کے گئے تھے، ابھی اس وقت بھی 45% پہ یہ رکے ہوئے ہیں، اور یہ آگے جائے گی۔ اگر ہماری حکومت ہوتی اور یہ پیٹرول کی پرائسز ہوتے عالمی منڈی میں تو 100 روپے سے کم کا پیٹرول آج پاکستان میں ملتا۔ ہم نے $120 کا بیرل خرید کے 150 کا پاکستان میں عام پاکستانی کو پیٹرول دیا ہے۔ آج 80 کے لگ بھگ ریٹ ہے، یہ 60 تک آیا تھا پر ڈالر بیرل، اور آج پاکستان میں 360 اور 350 کا پیٹرول مل رہا ہے۔ اگر یہ 120 تک چلی گئی تو شاید یہ 600-700 روپے کا لیٹر آپ کو ملے گا، اور جب 120 پہ عمران خان کی حکومت تھی تو ہم 150 کا دے رہے تھے۔ 4% جی ڈی پی پہ یہ ابھی تک نہیں پہنچے، ہمارے ٹائم پہ 6% جی ڈی پی تھی۔ ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس
یہ شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن تھے، کہتے 6% پہ نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ یہاں روزگار مل سکتا ہے۔ اپنی بجٹ سپیچ میں کہتا ہے کہ ہم جی ڈی پی کو 4% پہ لے کے جائیں گے۔ جب 6% پہ آپ کا بیان موجود ہے تو 4% پہ روزگار کیسے ملے گا، ترقی کیسی ہوگی؟ تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم الملزوم ہیں۔ آج ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ حکومت ہے، یہ سب عمران خان کی مرہون منت ہے۔ یہ پاکستان کے اندر کسی بھی حصے میں الیکشن کروائیں، فارم 45 پہ عمران خان صاحب کی جیت ہوگی۔ اب اس کو فارم 47 میں کیسے چینج کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اور خان کی رہائی کی تحریک بھی 5 اگست سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زور و شور سے شروع ہونے والی ہے۔ اور اس بار کی جو تحریک ہوگی انشاءاللہ وہ واضح فرق آپ کو نظر آتا ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ پنجاب کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، سندھ کو، بلوچستان کو۔ 5 اگست کو پنجاب کے ہر شہر میں ریلی کا کہا گیا ہے، اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ سندھ کو کراچی میں ہمارا پاور شو ہوگا، بلوچستان میں ریلیز نکالے جائیں گی، اور خیبر پختونخوا میں پوری خیبر پختونخوا کا ایک پاور شو ہوگا جو لاکھوں لوگوں پہ مشتمل ہوگا۔ میں اگر ابھی جرنلسٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، ہم نے اس بار تقریباً 1 ارب روپے رکھے ہیں اپنے جرنلسٹ بھائیوں کے لیے، جس میں وظائف بھی دیے جائیں گے بلا سود، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو جرنلسٹ کے ہمارے جو بچے ہیں ان کو اسکالرشپ بھی دیں گے بلا سود، اور قرضے بھی دیں گے ان جرنلسٹ کو جو اکوپمنٹس خریدنا چاہتے ہیں، جو اپنا سٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو 50 لاکھ روپے تک ہر جرنلسٹ کو ہم بلا سود قرضے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ، اکبر ایوب صاحب نے بات کی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال ہم بیشتر ضلعوں میں جو جرنلسٹ کے لیے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ ہم نے اس کے لیے 50 کروڑ روپے کا فنڈ مختص کیا ہے بجٹ میں، اور جہاں تک ہری پور کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات ہے وہ صدر صاحب نے بھی کہہ دیا، اور میرے ایم پی ایز جو منسٹر صاحبان نے بھی یہ بات کی کہ زمین جو ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ میں ہاؤسنگ جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں، میں ان کی میٹنگ بلاؤں گا، ان کو لیٹر کروں گا، سیکٹری انفارمیشن بیٹھیں گے، اور جتنے بھی پیسے اس پہ لگیں گے وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ کروڑوں روپے جو ہے یہ خرچہ اٹھائے گی انشاءاللہ۔ ارشد بھائی نے انڈولمنٹ فنڈ کی بات کی، بہترین آئیڈیا ہے انڈولمنٹ فنڈ کا۔ ارشد بھائی آپ کی نالج کے لیے بھی، اور جرنلسٹ ہمارے یہاں بھائی بھی بیٹھے ہیں ان کی نالج کے لیے بھی، کہ ہم نے جو انڈولمنٹ فنڈ تھی وہ 20 کروڑ سے اس بجٹ میں بڑھا کے 50 کروڑ کر دی ہے۔ 20 کروڑ جو ہے وہ پشاور پریس کلب کے لیے ہوں گے، اور 30 کروڑ روپے جو ہوں گے وہ باقی دیگر جو ہمارے اضلاع ہیں ان کی صحافیوں کے لیے انڈولمنٹ فنڈ قائم کر رہے ہیں ہم، جس میں جو ہمارے ریٹائر جرنلسٹ ہے جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے ان کے لیے پینشن بھی ہے، بیماری کے لیے 1 لاکھ روپے تک ہم ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ انقلابی اقدامات ہے جو ہم اپنے جرنلسٹ سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ جس طرح بات کی گئی کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں ہوتی لیکن وہ موبائل اٹھا لیتے ہیں، پیج بنا لیتے ہیں، ان کی بھی قدر ہے، وہ بھی ایک طاقت ہے، سوشل میڈیا ایک طاقت ہے، پازیٹیولی اس کو یوز کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس صوبے میں کچھ کالے چینلز بھی ہیں جن کو ریاستی ادارے فنڈ کرتے ہیں، اربوں اس کا فنڈ ہے، اور ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے روز صبح اٹھنا ہے اور کوئی نہ کوئی کیچڑ اچھالنی ہے سی ایم آفریدی صاحب پہ، یا خیبر پختونخوا کے کسی وزیر کے خلاف، یا کسی بھی حکومت کی مس گورننس کو آپ نے سامنے لانا ہے بغیر کسی ثبوت کے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام کالے چینلز کو کہ جتنی سٹوریز آپ نے کی، ہزاروں سٹوریز آپ کرتے ہیں، آپ ایک سٹوری کے ثبوت ہمیں دیں یا آپ ثابت کریں، ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، آفریدی صاحب کے نے کھلے عام اوپن ڈور پالیسی اناؤنس کی تھی کرپشن کے حوالے سے، مس گورننس کے حوالے سے، لیکن کوئی ایک ثبوت بھی کوئی نہیں لے کے آیا۔ بڑا وویلا ہوا ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس پہ، اس کے لیے ہم نے ٹول فری نمبرز دیے، واٹس ایپ کا چینل کھولا گیا، واٹس ایپ نمبرز دیے گئے، کوئی ثبوت نہیں آیا۔ کوئی ایک ثبوت تو ہمیں دیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ 11 ارب کا جہاز خریدتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں خریدا ہے بھائی، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ 50 روپے کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ایک محترمہ آتی ہے میڈیا پہ کہتی ہے ابھی تو 50 ہوئے، اگر ہم 150 کا بھی کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ فارم 47 کے ذریعے ہیں، عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے
یہاں پہ ارشد بھائی، عدیل بھائی بیٹھے ہیں، اکبر بھائی بیٹھے ہیں. ہم نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے. ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، ہم دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے. اگر ہم ایسے کچھ فیصلے کریں گے جو عوامی فیصلے نہ ہو، جس پہ عوام کے تحفظات ہوں، تو ہمیں دوبارہ ووٹ ہی نہیں ملے گا. ہم نے تو بلو پاسپورٹ جس کو پروپیگیٹ کیا گیا، ہم نے تو اس کو بھی واپس لے لیا. اگلا 11 ارب کی جہاز پہ ڈٹائی دکھا رہا ہے، تکبر دکھا رہا ہے. تو یہ فرق ہے عمران خان کی حکومت میں اور دیگر صوبوں کی حکومت میں. میں اپنی طرف سے ہری پور کے پریس کلب کے لیے، اگر آپ کیٹیگری دیکھ لیں تو یہ بی کیٹیگری ہے، اور بی کیٹیگری کے لیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2 ملین دیتے ہیں. میں آپ کے لیے 1 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال تمام پریس کلبز کے صوبے کے جتنے بھی پریس کلبز ہیں تمام پریس کلبز کو گرانٹ دیے جائیں گے. میں نے خود بھی وزٹس کرنا ہے، جیسے میں نے آج بتایا کہ آج میں 3 ضلعوں کا وزٹ کروں گا، پھر 5 اگست کی تیاریاں کرنی ہیں. اس کے بعد دیگر ہمارے جو کابینہ کے ممبران ہیں وہ بھی وزٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہر پریس کلب کو گرانٹ بھی ملے گا. آپ کو ہم سولرائزیشن کر رہے ہیں پریس کلبز کی، انشاءاللہ ہری پور کا پریس کلب اس میں بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صحافی جو ہمارے ممبران ہیں ان کو لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، اس میں بھی تمام پریس کلب شامل ہے. ہری پور کا پریس کلب بھی اس میں شامل ہے. ضلع کے خیبر پختونخوا کے تمام جو پریس کلبز ہیں، ممبران ہیں، ان کو یہ ساری فیسلٹیز انشاءاللہ ملیں گی. اور انشاءاللہ یہ صوبہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سی ایم افریدی صاحب کی قیادت میں آگے بڑھے گا. یہ ہماری تیسری حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں کسی نے دوسری مرتبہ حکومت نہیں کی. یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ آپ اٹھا لیں، ہم نے کچھ ڈیلیور کیا تو آج ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں، اور انشاءاللہ چوتھی اور 5ویں دفعہ بھی تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنے گی. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. اب کارڈز کی بات کی ہے، کارڈز اگلے ہفتے سے ایشو. کارڈز کی بات کی ہے جنرل سیکرٹری صاحب نے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کو تمام کارڈ جو ہیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہوں گے. عادل صاحب تحصیل غازی کی بات کر رہے ہیں. ہم ایک متفقہ آئین لے کے آ رہے ہیں پریس کلبز کے لیے، جس میں ہم تحصیل کے جتنے پریس کلبز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، اور ضلع میں ایک ہی پریس کلب ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ کا پریس کلب ہوگا، اور اس میں تمام لوگوں کو ممبرشپ بھی دی جائے گی. میں غازی کے پریس کلب سے ملاقات بھی کروں گا. جب تک یہ آئین جو ہے، جو ایکٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا، ہم تمام تحصیل کلبوں کو بھی گرانٹس دیں گے، اور تمام تحصیل کلبوں کے جتنے فیسلٹیز ہم ڈسٹرکٹ کلبز میں دے رہے ہیں وہ ہم تحصیل کلب میں دیں گے. بہت شکریہ.